ادھر گتلائن اسرا BNP سینئر رہنما ملک عبدالولی کاکر صاحب میں گما امرداری کریں گے۔ السلام علیکم سر، آپ نے پارٹی کے مرکزی رہنما کے ساتھ پریس کانفرنس میں بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کیا عبدالقدوس بزنجو کی حکومت سے بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں یہ کہ بات بلوچستان کی عوام کی مفادات کی ہے۔ بلوچستان اسلامی پارٹی جو ہے وہ اپنے عوامی مفادات کی یقین رکھتی ہے۔ ہم تو ایک فرد نہیں ہے، نہ ہم یہ ہے کہ ہم MP صاحبان جو ہے، ہمارے MLA صاحبان جو ہے، ٹھیک ہے جی بلوچستان اسلامی پارٹی کی نمائندگی ضرور کریں گے، لیکن وہ ہمارے جو سب سے مہم اور نظریاتی بات ہے وہ بلوچستان کی عوام جی کی مفادات ہے۔ اس مفادات سے تو ہم نے جام کو بھی نہیں بخشا، نہ کسی کو ہم نے جی بخشا آج تک۔ عمران خان کی حکومت ہم لوگوں نے اسی لیے چھوڑی کہ اس میں بلوچستان کے عوام کے وہاں پہ جو ہم نے چھ نکات دیے تھے اس سے عمل درآمد نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے ہم نے اس کو بھی چھوڑا۔ ہیلو، ڈاکٹر صاحب، تو آپ لوگوں نے عبدالقدوس بزنجو کو بہت سپورٹ کیا جام کمال کے خلاف جب وہ حکومت میں تھے، تو آپ لوگ نے اس وقت کیا سوچ کے، یا آپ لوگ کتنے ان سے مطمئن تھے، یا اب ان میں کیا امید تھی آپ لوگوں کو اس وقت جو اب وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے؟ متمجی جام کا حکومت جب بنا تو اس کو بھی ہم لوگوں نے جس طرح کے سے وہاں پہ کوئی مدد تھا ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے مدد کریں گے، لیکن جب سوال بلوچستان کی عوام کی ہے تو وہاں پہ ہم کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح قدوس ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا، نہ ہم نے اس کو لایا ہے۔ اس کے اپنے پارٹی میں کوئی شروع ہوا ان لوگوں کے آپس میں، تو 39 ووٹ جب اس کو ملے تو اس میں سے اپوزیشن کے کسی ممبر نے بھی اس کو ووٹ نہیں دیے۔ ویسے جہاں تک سپورٹ کی بات ہے، ہاں بلوچستان کی خدمت کے لیے، بلوچستان کے مفادات کے لیے، یہاں کے سیر وسائل کے تحفظ کے لیے ہم نے اس سے بات کی کہ بھائی آپ اس کو بچایا، لیکن آج کل جو اس طرح کے صندوق کو اس نے واپس اسی طریقے سے دیا جس سے پہلے حکومتوں نے دی تھی کہ اس نے بلوچستان کے ساتھ 2% ہے صندوق کو، پھر 15 سال کے لیے انہوں نے جی اسی ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا جو اپنا سود کا سود جس طرح کہ پہلے لوگ تو سود کر رہا تھا، ابھی بھی سود کا سود کریں گے۔ اسی طرح آج کل جو ریکارڈنگ کی بات ہے اس میں ہمارے پالیسی واضح ہے، جی آج کل اس سے بھی بات چل رہی ہے، تو ہمیں تحفظات ہے اس پہ کہ اگر وہ ریکارڈنگ پہ اسی طرح بات کریں گے جس طرح کے صندوق پہ کی تو ہم پھر اس کی مخالفت کریں گے، احتجاج کریں گے اس کی حکومت کے خلاف۔ ہماری جی بات تو سیم کہ نہیں، ہماری حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ جو تو ملک پالیسیاں صاحب، ہیں ابھی 22 اپریل سے پہلے تو عبدالقدوس بزنجو کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو کیا آگے جا کے اپریل کے بعد آپ لوگوں کے کوئی ایسے تھاٹس ہیں یا پروسیس میں آپ لوگ ہیں کہ ان کو تحریک عدم اعتماد کے کو آئینی جو ہے آئینی طریقہ کار استعمال کر کے ان کو ہٹائیں گے؟ نہیں، اس کے جہاں تک اس کے اوپر عدم اعتماد کی بات ہے وہ تو پارٹی کے اپنا جو فرق میں جو ان کے اختلافات ہے جی ان کے آپس کی اختلافات ہے، ہمارے ان کے عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اس نے بھی عدم اعتماد کرنا تھا اور جس کی پہلے بھی 39 لوگوں نے اس پہ عدم اعتماد جہاں پہ کیا تھا، ابھی بھی عدم اعتماد اس پہ چلتے ہیں۔ ہمارے جو عدم اعتماد ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے، ہم اس سسٹم کے خلاف عدم اعتماد ضرور کریں گے جو سسٹم اس وقت موجودہ حکومت نے اپنایا ہے اور جی اس نے رکھا ہے، ہم اسی کے خلاف ہے۔ جی ملک صاحب، آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی اور جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح سے ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ابھی کل آپ نے نہیں دیکھا کہ نصیر آباد میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ صدر ہے وہ ڈاکٹر شاہ نواز ننگل صاحب، اس کے بھائی کو دن دہاڑے لوگوں نے مارا اور بعد میں کہا کہ تو ڈاکو تھے۔ ابھی کہاں سے ڈاکو آ گئے کہ وہ اتنے دلیر ہے، وہ اتنے شہروں میں اپنے لوگوں کو قتل کر کے، اور ان لوگوں حکومت کا سما سے نہیں ہو رہا ہے۔
जी जो कबायली झगड़ों में लोगों को आजकल 10-10, 12-12 आदमी मर रहे, कहता है कबायली झगड़ा। फिर सिस्टम है क्या? फिर यहाँ पे अदालतें हैं क्यों? फिर ये इदारे क्यों? जिसको हमने बंदूक भी दिया, टैंक भी दिया, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद अगर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रही जी तो हम तो जरूर की जांच करेंगे। हम पे तो प्रेशर है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम तो बाप पार्टी वाले नहीं है जिसको वहां से सेलेक्ट किया, हमें तो आवाम ने मैंडेट दी, हमको तो किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, नाम सिलेक्शन के उस पे आए हुए। जो अवामी मफादात है, जो हमारे अवाम की कौमी तरजीहात है, कौमी सवाल है और उसके जो असासे कौमी असासे है, हम उस पे किसी सूरत भी किसी के साथ भी हमने वज़ीर आज़म को इसी पे छोड़ा, इमरान खान हुकूमत हमने इसी पे छोड़ा, तो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत तो उसके सामने मरकज के सामने कुछ है नहीं, तो इससे तो हम तो अपने अवाम के मफादात को कुर्बान तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया